السلام علیکم، میں ہوں عتیق خٹک اے کے میڈیا سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بابر ندیم صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں فیڈرل رابطہ کمیٹی سنی کونسل پاکستان کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آج کل آپ کی بڑی مصروفیت چل رہی ہے، آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی سوشل ورک کو لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا نام ہم نے سنا، پھر آپ کے کام کے بارے میں سنا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور اسپیشلی جاوید خان بنگش صاحب جو اسپیشلی ہمیں لے کر آئے ہیں اور خود یہاں آئے ہیں، تو ہمیں یہ اعزاز ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے آپ کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا سر کوئکلی بتائیے گا، جو سنی کونسل میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل ہے یا مذہبی ہے، کس طرح سے ہے یہ سر؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ جی، ہم جو ہے یہ سنی رابطہ کو کمیٹی جو ہم نے تشکیل دی ہے، پہلے ہم اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، وہ ہم نے ابھی حال ہی میں ہم نے بنائی ہے، تقریباً 1-2 ماہ گزرے ہیں، تو وہ ہم اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کو ہم نے تشکیل دیا ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو مذہبی منافرت پھیلی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دور کے اندر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اوپر طعن و تنقید کے نشتر جو چلائے گئے تھے، اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک قانون بنایا جائے تاکہ اس کو حتمی شکل دی جائے، تو تاکہ ملک کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے اور امن و امان بھی قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، 10,000 سے زائد ہمارے جید اکابر علماء اکرام نے اور ہمارے کارکنان نے قربانیاں دی ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کہتے ہیں جتنا نقصان اس ملک میں ہو چکا ہے، ہم اس نقصان کا جو ازالہ ہے وہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں امن و امان اس طریقے سے قائم کریں کہ قانون بنایا جائے تاکہ وہ ہماری قربانیوں کا جو ازالہ بھی ہو سکے گا، وہ ہمارے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایز اے مطلب ایک سنی کونسل جو ہے، اس کو آپ پولیٹیکلی لے کے چل رہے ہیں، مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں گورنمنٹ پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں، یا ایک مذہبی جو گروہ ہے یا مذہبی جماعت کے طور پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر؟ نہیں، ہم پولیٹیکل طریقے سے ہم آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آئینی جدوجہد کریں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر معاویہ اعظم صاحب ہیں، انہوں الیکشن لڑ کر آئے ہیں، ہم نے وہاں بھی بل پیش کیا ہے۔ کے پی کے اندر ابھی حالیہ میں اپنا سردار یوسف صاحب نے انہوں نے بل پیش کیا اور وہ قرارداد منظور بھی ہوئی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا اس مرکزی جو ہے گورنمنٹ ہے یہاں پر بھی بل پیش کیا جائے، اور تاکہ وہ بل منظور ہو جائے، تاکہ صحابہ اکرام اصحاب اہل بیت جو ہیں ان کو ایک تحفظ دیا جائے ان کی ناموس کو، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ کیونکہ ملک جو ہے اسلامی نام پر بنایا گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی قوانین ہونے چاہئیں، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے جو اپنا گورنمنٹ تشکیل دی تھی، سب سے پہلے انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ریاست مدینہ کا قیام، تو ریاست مدینہ کا قیام جب ہوا تو صحابہ اکرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اس کو تحفظ دیا گیا، تو دین اسلام کو جب تحفظ ہوگا تو پھر یہ ملک دین اسلام پر کے نام پر بنایا گیا ہے، تو اس ملک کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی مہنگائی کا بحران بھی ہے اور بہت سارے بحران بھی ہیں، لوگ پریشان ہیں، پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، جس نام پہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے، اگر ہم اس مقصد کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے بحران ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ تو آپ نے جیسے کہا کہ ریاست مدینہ کی بات بھی کرتی ہے، پھر ان کے اکثر پی ایم صاحب علماء کرام سے ملتے بھی ہیں، اور جو وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق قادری صاحب، وہ بھی اہل سنت سے ہیں، تو کیا یہ تھوڑا سا آسان نہیں ہوگا اس گورنمنٹ میں یہ چیزیں کرنا کہ اس طرح کے قوانین بنائے جائیں؟ بالکل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے جو گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی کے پی کے اندر، صرف کیونکہ ان کو فیڈرل میں نہیں دی گئی تھی، تو پہلے کے پی کے اندر تھی، تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کہ انہوں نے یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے انہوں نے چھٹی دی، تعطیل کا اعلان کیا وہاں پر۔ تو پھر جب یہ فیڈرل میں آ گئے، پھر انہوں نے یہی اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا اس کا قیام کریں گے، تو ابھی تک 3 ساڑھے 3 سال گزر گئے ہیں، پھر قادیانیوں کا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے، اس کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا، پھر بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر یہ انہوں نے حکومت کو اگر حکومت کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے وضع کیا، لیکن وہ چیز قوم کے سامنے نہیں آئی ہے، قوم مایوس ہوئی ہے، اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو یہاں پر رائج کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کے ریاست مدینہ کا قیام کیا تھا اسی طرح قیام ہو، تو انشاءاللہ یہ ساری برائیاں اور فسادات، یہ بدامنیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ بے شک، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت کریمہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، آج کل یہ جو تحریک لبیک ہے،
یہ بھی اس میں موسٹلی لوگ سنی ہیں یا اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ان کو پہلے کالعدم قرار دیا گیا، اب چلو کالعدم کا لفظ تو اس سے ہٹ گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین میں تحریک لبیک والے بھی کچھ کردار ادا کر سکیں گے؟ بالکل جی، بہت اچھا یہ کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے خادم حسین رضوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اسی ایشو کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں۔ ناموس رسالت کا بہت اہم ترین ایشو ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہوگا جب ناموس رسالت پر کوئی بندہ بھی انگلی اٹھائے گا تو کوئی بھی دنیا کا مسلمان ہے وہ تڑپ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا جینا مرنا سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تو اگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں ہے تو ایسے ملک میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ ہم قربان کر دیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں انہوں نے، اور گورنمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات بھی پیش کیے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، تو اس معاملے کو ایوان کے اندر ہی بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، بجائے روڈوں پہ ہم نکلیں یا اس طرح کریں، حالات خراب ہوں گے۔ تو ملک کا امن بھی ہمیں سامنے مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم ایوان کے اندر آ کر بیٹھیں گے تو ایوان کے اندر بیٹھ کر ہی مسائل حل ہوں گے۔ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایوان کے اندر بھی آپ کی پھر اتنی تعداد ہونی چاہیے تاکہ آپ قانون سازی کر سکیں۔ ہماری اپنی گورنمنٹ کے پاس اتنی تعداد نہیں ہوتی، وہ کوئی قانون سازی کرنے کے لیے جوائنٹ سیشن ان کو بلانا پڑتا ہے۔ پھر اگر آپ مذہبی جماعتوں کی تعداد کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جب تک آپ ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، تفرقے میں مت پڑو۔ حالانکہ ہمارے تو اقلیتی ممبران ایسے ہیں جو ہمارے دین کو نہیں مانتے، باقی تو ہمارے سارے ممبران دین کو مانتے ہیں۔ اگر وہ ہی اس کے اوپر عمل کر لیں کہ سارے یکجاں ہو جائیں، مطلب مٹی بن جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، صحابہ کرام کی ناموس کے لیے، اور ریاست مدینہ کے ایکچول جس چیز کے لیے ریاست مدینہ مشہور ہے، جو اصول و ضوابط تھے اس کے لیے متفق ہو جائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 3 دن میں یہ قانون سازی بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے فرد واحد کے لیے قانون سازی کروانی ہو تو وہ 1 دن بل آ جاتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جو ایوان کی بات کریں، اب تحریک لبیک والے ہوں، آپ ہوں، یا جتنے بھی میں کہتا ہوں مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، جو واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں ناموس رسالت ہے، وہ صحابہ کرام سے پیار کرتے ہیں، یا انہوں نے یہ تیاری کر رکھی ہے کہ میں نے قبر میں جب سوال و جواب ہوں گے اس کے بعد چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے اور میں نے پہچاننا ہے، تو وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کچھ کر لیں کہ ناموس رسالت کا یہاں پہ پراپرلی قانون بن جائے، قوانین ابھی بھی ہیں، کچھ قوانین میں کمزوری ہے، وہ بھی ہے، قوانین ابھی بھی ہیں، اس کے اوپر پراپرلی امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو یہ تو اتفاق سے ہو سکتا ہے۔ تو جو سنی تحریک آپ کی ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، مثلا آپ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، تو کیا آپ باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں یا باقی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، کیونکہ ہیں تو وہ بھی مسلمان، جس طرح سے JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI سمیع الحق گروپ ہے، تحریک لبیک والے ہیں، باقی PMLN PTI ہے، مطلب یہ بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، اگر مذہبی جماعت ان کو نہیں بھی کہا جائے، ہیں تو مسلمانوں کی جماعتیں، تو کیا آپ پارلیمنٹ سے ہٹ کے، ایوان سے ہٹ کے اتفاق رائے ان کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں پہلے ملی یکجہتی کونسل بھی بنی تھی، اس میں قاضی حسین احمد صاحب جو تھے مرحوم، وہ سربراہ تھے ملی یکجہتی کونسل کے، انہوں نے تمام اسلامی پارٹیز کو اور سیاسی پارٹیز کو بٹھایا اس معاملے میں کہ بھائی یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، ناموس صحابہ کا ہے اور ناموس رسالت کا ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دے دی ہیں، تو اس کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب کا اتفاق رائے یہی تھا کہ اس ملک میں امن ایک ہی سلسلے میں قائم ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس ملک میں قانون بنایا جائے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ نظریاتی کونسل بھی بیٹھی، اس میں یہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سب ہمیں جو بھی حکومت آئی اس نے کہا کہ ہم اس بارے میں قانون سازی کریں گے، بل پاس ہو جائے گا، سارا کچھ ہوگا، دعوے تو سب نے کیے ہیں، اس پہ دعوے پہ دلیل کسی نے نہیں دی، کام نہیں کیا۔ جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں نا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، قانون تو بنا ہے، کتابوں تک محدود ہے، اس پر عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہے بالکل۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ قانون پاس کرتے ہیں تو قانون پاس ہو، پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ اسلام میں ہمیں دوسری تیسری جماعت میں پڑھایا جاتا تھا، اسلامیات میں ہمیں پڑھائے جاتے تھے کہ ہمارے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی کے اوپر چوری پروو ہو جائے، وہ چور ثابت ہو جائے، تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، دوبارہ چوری کرے دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن ہمارے ہاں، ہماری ایون کورٹس میں چوری ثابت ہو جاتی ہے، یا تو اسے ریکوری ہوتی ہے یا اسے جیل ہو جاتی ہے، تو ہماری جو اسلامی سزا ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے متصادم قوانین ہیں؟ بالکل، یہ متصادم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلامی قوانین دیکھیں، ابھی یورپ کے اندر جو بھی ہے وہ وہاں پر عمر لا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے حقوق اللہ کو پکڑا ہے، حقوق اللہ کو چھوڑ دیا اور حقوق العباد کو پکڑ لیا۔ ہم نے کیا کیا، یہاں پر ہمارے پاس دونوں حقوق نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس حقوق اللہ ہے،
ना हुकूकुल इबाद है। हमने तो दोनों को छोड़ा हुआ है, ना हम अल्लाह की उस रस्ते की तरफ गए हैं, जिस तरह अभी आपने फरमाया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ठीक है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती, जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे तो ये तसादुम नहीं होगा इस मुल्क में, फ़िरका वारियत नहीं होगी। और फिर हमें ये ताना ये दिया जाता है कि मुल्क के अंदर जो है ना मजहबी फ़िरका वारियत ने नुकसान दिया है। हालांकि मजहबी फ़िरका वारियत ने नुकसान नहीं दिया, मुल्क को नुकसान अगर दिया है तो सियासी फ़िरका वारियत ने दिया है। आज देखें जो भी है इंतकामी सियासत है। पीटीआई वाले आते हैं, पीटीआई अभी आई है तो इन्होंने इंतकाम लिया है नून लीग वालों से, नून लीग आती है पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेती है, पीपल्स पार्टी आती है। इस इंतकाम में आकर अभी देखें हर बंदा हैंड टू माउथ वाला चक्कर है, किसी बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मैं कहता हूँ शरीयत आती है तो हज़रत उमर के दौर में कहते हैं कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए तो पूछ उमर से होगी। यही इमरान खान साहब थे, ये जब कंटेनर पे बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा था कि जब महंगाई हो जाएगी तो उस मुल्क का जो हुक्मरान होगा, वज़ीर आज़म होगा, वो चोर होगा। तो आज महंगाई है, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, हम नहीं कहते हैं, ये वही कहते थे, उनके दावे थे। तो आज ये हमें वाज़े कर देना फिर चोर कौन है। अच्छा अलामा साहब, ये तो पॉलिटिकल एक बात है ना, मैं जिस चीज़ की क्योंकि एज़ अ मुसलमान हमारा दिल भी कहता है, हमारी ईमान का हिस्सा है कि यहाँ इस्लामी कवानीन नाफिज हों। मैं छोटा सा जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि जो जज ये सज़ा सुनाता है कि भाई इस बंदे पे चोरी साबित हुई है, इसको 6 महीने साल के लिए जेल भेज दो, तो क्या वो जो हमारी रिसालत है, हमारी शरीयत है, उससे दूर नहीं हटता, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता? क्या ये खिलाफ शरी काम नहीं है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं ये इसी तरफ आना चाहता था। देखिए हमारे इस्लामी कानून जहाँ पास नहीं है ना, अगर इस्लामी कानून जहाँ राइज हो जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक यहाँ कवानीन पास हो जाएं तो फिर वो सज़ाएँ सामने आ जाएंगी। अभी तो ब्रिटिश ला है पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम का नाम तो हम लेते हैं, मैं भी दावा करता हूँ, आप भी दावा करते हैं, तो इस्लाम हमारी जब तक पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगा, हमारी 5 फुट जिस्म के ऊपर इस्लाम नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे इस्लाम का दावा कर सकते हैं। तो असल में इस वक्त हमारा जो भी हमारी माइशत जो है, इकानमी हमारी इस वक्त सारी यहूद व नसारा के कब्ज़ा में है, ठीक है। तो फिर कवानीन भी वो वाज़े कर, वो तो ऐसा बिल पास नहीं होने देते, ऐसे लोगों को आने नहीं देना चाहते। मौलाना फजल रहमान साहब इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं वो इक़्तिदार में आ जाएँ, लोग भी उनको प्रमोट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो मजहबी लोगों को आगे नहीं आने देना चाहती। क्योंकि मजहबी लोग आगे आएंगे तो वो कवानीन पास कराएंगे कुरान और सुन्नत के, तो फिर इन लोगों की गिरफ्त हो जाएगी। तो ये उस गिरफ्त से डरते हैं, इस वजह से करके इस मुल्क में कोई कानून ऐसा पास नहीं होने देते हैं। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ी एक बारीक नुक्ते के ऊपर भी बात की। हमारी ये दिली तमन्ना है कि हम इस पाकिस्तान में रहें तो हमारे कवानीन भी इस्लामी हों, हमारी सज़ाएँ भी इस्लामी हों, तब जाके इस माशरे में अमन भी आएगा, तब जाके हमारी जो पाकिस्तान है जो हमारा, ये वाकई रियासत मदीना का रूप धारेगा। और आपकी दुकान अगर खुली भी हो नमाज के वक्त, आपको ये डर नहीं होगा कि मैं जब नमाज़ पढ़ने जाऊंगा तो पीछे दुकान मेरी खाली होगी, आपको ताले नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि चोर को पता है मैंने एक दफ़ा चोरी की, मेरा एक हाथ काटा जाएगा, दूसरी दफ़ा की दूसरा हाथ काटा जाएगा। इसी तरीके से झूठ बोलने वाले को पता है कि मेरी क्या सज़ा है, मकारी करने वाले को पता होगा कि मेरी क्या सज़ा है, मुल्क से गद्दारी करने वाले को पता होगा कि मेरी क्या सज़ा है। लेकिन यहाँ नैब से प्ली बारगेन हो जाती है, लोगों को पता है मैं चोरी करूँगा, 10 रुपये की 2 रुपये वापस कर दूँगा तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा और मेरी सारी चीज़ें जो हो जाएंगी। अलामा साहब, आखिर में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहता हूँ कि जिस तरह अभी हमने ये कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से हम थाम लें, क्योंकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया है। तो इस मुल्क के अंदर अगर हम इस्लाम लाना चाहते हैं तो हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो तब ये इस्लाम आएगा। जब तक हमारे 5 फुट जिस्म के ऊपर हमारे घरों के अंदर इस्लाम नहीं आएगा तो फिर हम इस्लाम का दावा आगे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ, अपने अंदर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा करें और इस मुल्क के अमन के लिए हम कोशिश करें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको ख़त्म करें और इस मुल्क में अमन कायम हो जाए, ताकि ये जितने भी बहरान हैं इस बहरानों से ये कौम निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो जाए। थैंक यू अलामा साहब, बहुत शुक्रिया। वीवर्स, कुरान और हदीस का ये फरमान है कि जब आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से प्यार करोगे, उनके तरीक़ों से प्यार करोगे, उनके तरीक़ों को अडॉप्ट करोगे, तो दुनिया में भी आप कामयाब हो, आखिरत में भी आप कामयाब हो। ये दुनिया वैसी आर्जी ज़िंदगी है, 2 दिन की है या 4 दिन की है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, आपको 120 साल का बंदा कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अगर हम हद भी जी जाएं 80 साल, 85 साल, 100 साल, 105, 110 साल, 120 साल का बाबा या आंटी हमें कोई नहीं मिलने वाली, तो इसका मतलब हमारी मैक्सिमम एज जो है 100, 105 साल होगी। पता नहीं वो भी किसको नसीब होती है या नहीं। इसलिए आज इस दौर में कुछ ऐसा करके जाएं कि कल को अल्लाह के आगे भी सुरखरू हों, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी सुरखरू हों। अपने मेज़बान अतीक खटक को इस पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।